عشق مجازی والوں کو دیکھیے، ایک نوجوان کا نکاح ہوتا ہے، بیوی شوہر پہ کیسا قربان ہو جاتی ہے اور شوہر بیوی پہ کیسا قربان ہو جاتا ہے۔ اور عشقیہ بہت سارے اشعار جو ہے قصے ذکر کیے گئے ہیں، اور لیلا اور مجنون کا قصہ تو کیا ہے، بہت معروف ہے، بہت معروف ہے۔ مجنون کو اس کا باپ لے کر کے گیا کہاں، کعبہ مقدسہ، اور کہاں غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے توبہ کر۔ باپ کا حکم تھا، توبہ کیا، لیکن لیلا کی محبت اس کے دل میں گھر کیے ہوئی تھی۔ لیلا اس کی چچیری بہن تھی۔ مجنون کا نام کیا تھا، قیس تھا، تو مجنون اپنے حالات کی بنا پہ کہا گیا۔ اور با حضرات نے بہت سارے قصے لکھے ہیں، کتاب عربی میں ہے جس کا نام اس وقت نہیں یاد آ رہا، اس میں میں نے کئی قصے پڑھے ہیں اس طرح کے عشق کے، اور عموماً چچا زاد بہنوں وغیرہ سے تعلقات ہوئے ہیں۔ یہاں آ کے پردے کی حقیقت کھلتی ہے کہ پردہ میں کیا نفع ہے۔ بہرحال کہا توبہ کر، اس نے کیا کہا، الہی تم تو ملک للمعاصی ولکن حب لیلا لا توبو، الہی تم تو من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا توبو، اے اللہ ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ لیکن ایسا اس کی محبت گھر کی دل میں، آپ کسی کتاب میں کوئی خلاف واقعہ ایسا گندا لیلا مجنون کا نہیں پائیں گے۔ اس لیے آگے مت بڑھیے گا، جتنا سنتے اتنا ہی پڑھیے گا۔ اس کے دل میں محبت آ گئی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کسی کے اوپر نگاہ پڑنے سے محبت کیا اثر کر جاتی ہے، لیکن آدمی رک جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں صاحب تو بڑے پاک دل ہیں، بڑے صاف دل ہیں، کیا مطلب ان کی نگاہ پڑے گی مستورات پہ اور ان پر تو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہمارے استاد مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ، شیخ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ فرماتے تھے، جتنا صاف دل ہوگا، صاف چیز کی عکاسی اس کے قلب پہ اتنی زیادہ ہوگی۔ اس لیے اپنے سے بڑے خوشگمان نہ ہو جائیے گا، بڑے خوشگمان نہ ہو جائیے گا جی۔ تو محبت ایسی تھی، آپ سنا مشہور ہے کتاب لیلا کہ گلی سے جو کتا گزرتا تھا ان کتوں سے مجنون پیار کیا کرتا تھا جی۔ کوئی جنگل بیابان کا سیر کرنے والا جنگل میں پہنچتا ہے اور مجنون وہاں بیٹھا ہوا کچھ کر رہا ہے، اس کو ذکر کیا ہے، دید مجنون را یکے سارا نورد در بیابان غمش بنشد خرد۔ مجنون کو دیکھا ہے شخص نے کہ ایک دم تنے تنہا جنگل بیابان میں بیٹھا ہوا ہے۔ رے کاغذ بود انگشتہ قلم می نویست بہر کس نامہ رقم، بالوں کا کو کاغذ کی جگہ بنا رکھا ہے، انگلیوں کو قلم کا درجہ دے رکھا ہے، یعنی بالوں برابر کر کے انگلیوں سے کچھ لکھ رہا ہے۔ گفت کہ مجنون شہدہ چیز تھی، ابے پگلا ہے کیا کر رہا ہے تو، مجنون میاں کیا کر رہے ہو؟ می نویسی ناؤ بہرے کیستی، کس کو مکتوب لکھ رہے ہو، کس کو خط لکھ رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر قدرا تسلی می دہم، گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر قدرا تسلی می دہم، لکھ رہا ہوں لیلا 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 لیلا۔ ارے پاگل، اس لکھنے سے کیا ہوگا؟ دلاسا ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے، دل کی تسلی کے واسطے لکھ رہا ہوں، ہے نا۔ وہاں سنایا تھا مولانا نے کہ حضرت مولانا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ احمد ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی مضمون لکھ رہے تھے، لفظ اللہ آ گیا تو 1000 مرتبہ لکھ گئے، 1000 مرتبہ لکھ گئے۔ ارے ان کے دل میں اللہ ایسا بچا تھا، جب نام مبارک آیا، اس کی تحریر آئی تو سب چیزوں سے محو ہو کر کے لفظ اللہ کے اندر محو ہو گئے اور لکھ ڈالا۔ مجنون تو لیلا کے عشق میں
شیدائیت میں ایسا وارفتہ ہو رہا ہے ان عورتوں کی محبت دنیا کی معمولی چیز ہے، حسن و جمال کیا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ذرا بیوی بیمار ہو جائے اور چارپائی پہ سب کچھ کرنے دھرنے لگے تو بیوی سے محبت کا اندازہ کیا ہے؟ چل جائے گا۔ خدمت کرنے کے واسطے کوئی ساتھ نہیں جائے گا، تیار نہیں ہوگا، تو اس کا کپڑا بدلنے کے واسطے تیار نہیں ہوگا کہ بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ تو سب کیا ہے؟ یہ سب ظاہر ہونے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ہمارا تعلق اللہ کی ذات والا صفات کے ساتھ ہے۔ جب ہم اللہ کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں بیٹھ کر کے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جب اللہ اللہ کا ورد کرتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے نا؟ اگر واقعی کیفیت بن جائے تو اللہ اللہ کرتے ہوئے جیب کی موبائل کی گھنٹی نہیں سننے میں آئے گی۔ جب آدمی کسی چیز میں ماں ہو جاتا ہے تو کان جو ہے اسی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کان بھی باہر کی چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ کنارہ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے کہ اصل کیا دماغ سے تعلق ہے، دل سے تعلق ہے، دل دماغ اسی میں ماں ہو گیا ہے تو کان اب کسی اور طرف نہیں جائے گا۔ اب زبان ایک دم کیا ساکت و صامت تو کچھ نہیں بولے گی، کیوں؟ ایک چیز ماں ہے، ماں حیرت ہونا، اسی کا نام ہے کہ ماں حیرت۔ اللہ کی ذات میں ہم کتنا جو ہے محو ہوئے، اپنا اپنا اندازہ ہم اور آپ کر لیں۔ اسی محویت کو حاصل کرنے کے واسطے، اسی دل کی حیات کو حاصل کرنے کے واسطے ہم نہیں کہتے، آپ نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی حاصل کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ یہ کہاں ملے گا؟ ہر فن اس کے ماہر کے پاس ملتا ہے، تو تقویٰ کہاں ملے گا؟ اس کے ماہر کے پاس ملتا ہے نا؟ ہماری ضرورت جو ہے جس فرد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے وہ فرد کس عمر کا ہے ہم نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ضرورت ان سے کیا ہے؟ متعلق ہے۔ ہم ان سے جائیں گے، ملیں گے، اپنی ضرورت میں ان سے استفادہ کریں گے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ایسا شیخ پکڑوں جو ساتھ رہے کچھ دنوں تک، ایسا شیخ نہیں کہ صاحب وہ چلے گئے دوسرا تلاش کرو، وہ گئے تیسرا تلاش کرو۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ میں نے حضرت شیخ کو پکڑا، جوان تھے کہ ان کا ساتھ رہے گا۔ جوانی کی عمر کے لحاظ سے باقی کون کب چلا جاتا ہے کسی کے کیا بھروسہ ہے نا؟ تو کون سی مایا کس کے پاس ہے، کون سی پونجی کس کے پاس ہے، وہ مایا اور پونجی اس کے پاس جانے کے واسطے ہیں۔ آپ جو ہے سبزی خریدنے جائیں گے اور ایک بچہ سبزی بیچ رہا ہے، اس سے آپ بھاؤ پوچھیں گے، اس بچے سے لینے سے کوئی بوڑھا تو ہے نہیں، کوئی بڑی عقل والا تو ہے نہیں، اپنا کام کریں گے۔ تو کیوں؟ اس کے پاس وہ چیز ہے جو نعمت آپ کو چاہیے، وہ نعمت اس کے پاس ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے واسطے ہم اس نعمت والے کے پاس جاتے ہیں، اس سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اور کوئی کچھ نہیں دیتا۔ ہادی مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فقی امت رحمۃ اللہ علیہ نے میرے خط کے جواب میں لکھا تھا، ہادی مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہی جملہ حضرت کا ہے، ہادی مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے واسطہ بنا لیتا ہے، خدا جس کو چاہتا ہے واسطہ بنا لیتا ہے، لیکن ہمیں واسطے ضرورت ہے، کیوں ہے نا؟ پانی جو ہے بہت تا کے اندر ہے، 40 فٹ 50 فٹ 100 فٹ 150 فٹ نیچے کیا ہے پانی ہے۔ اس پانی کو حاصل کرنے کے واسطے پائپ کا واسطہ لینا پڑتا ہے، وہ کھینچ کے لائے گا۔ وہ چھوٹے سے معمولی قیمت کے وارشل کا واسطہ لینا پڑتا ہے، وہ کھینچ کے لاتا ہے، ہم کو دیتا ہے۔ اگر وارشل خراب ہو گیا اور چکوال خراب ہو گیا تو پانی نیچے اوپر ہوتے ہوئے بھی کیا نہیں آئے گا، نہیں کھینچے گا۔ تو اپنا وارشل صحیح کرو، اپنا چکوال صحیح کرو، اپنے دل کا وال صحیح کرو،
اور حاصل کرنے کے واسطے جو ہے اپنے کو مستعد کرو۔ جو نعمت اللہ کی محبت و معرفت کی ہے وہ یہ مایا ایسی مایا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یہ مایا جہاں مل جائے وہاں پہنچ کر کے کیا ہے حاصل کی جائے۔ اللہ نے یہ چیز رکھی ہے ایسے انداز سے، قرآن میں اعلان اسی کا کیا ہے کنوا مع الصادقین کا، تو صادقین کا ساتھ پکڑیں اور اس زندگی کو اور اس مجلس کو غنیمت سمجھیں۔ اور بھی ماہ مبارک میں تو نیکیوں کا بھاؤ چڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ ماہ مبارک جو ہے ہمارے اور آپ کے واسطے نیکیوں کے کمانے کا، اللہ کی محبت و معرفت کا حاصل کرنے کا لگن کا زمانہ ہے، لگن کا زمانہ ہے۔ کسی کے واسطے لگن کوئی اور ہوگی، دکانوں پہ لوگ مست ہوں گے، ہمارے واسطے لگن کیا ہے اور ہے۔ اکابر نے لکھا ہے کہ ماہ مبارک کے اندر جو ہے ترقی بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف۔ ابن آدم کا ہر عمل اس کی نیکی بڑھا دی جاتی ہے، کتنی؟ کم سے کم 10 گنا، کم سے کم 10 گنا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لمبا واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں، جب معراج میں تشریف لے گئے تو نمازیں 50 فرض ہوئیں اور ہوتے 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 5 ہوئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا اور کم کراؤ۔ یہ حضرات کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے معین ہوتے ہیں، وہاں حسد نہیں کی ہمارے بعد آئے اتنے اوپر چڑھ گئے اتنے بڑے ہو گئے، نہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کی امت نہیں کر پائے گی اور پھر کیا نام پریشانیاں ہوں گی، اس واسطے اور کم کرائیے۔ 50 سے کم کراتے گئے 5 پہ آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غیرت آئی، حیا آئی، کہا 50 سے 5 کر دیا، اب حیا آتی ہے۔ بارگاہ رب العزت سے اعلان آتا ہے ان خمس وہن خمسون لا یبدل القول لدی، بدلنے والی بات تو ہماری آپ کی، ہماری پارلیمنٹوں کی ہے۔ آج کچھ طے ہوتا کل کو کچھ طے ہوگا کہ ہم نہیں جانتے کیا آگے ہونے والا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اللہ تو عالم غیب شہادہ ہے، وہ ساری چیزوں خالق و مالک ہے، وہاں بدلنے کوئی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو میں نے 50 کہا ہے نا وہ 50 ہی ہے، لیکن تمہارے واسطے کیا کیا؟ تخفیف کر دیا۔ خففت عن عبادی، خففت عن عبادی، اپنے بندوں کے ساتھ میں نے معاملہ سہل کر دیا، آسان کر دیا۔ 5 پڑھو گے اور 50 جو ہے دیا جائے گا۔ اسی رات میں اس امت کے واسطے جو ہے یہ انعام خاص اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ ایک نیکی کرتا ہے اور 10 نیکی پاتا ہے، اور یہ سب سے ادنا بھاؤ ہے، کم درجے کا بھاؤ ہے، اسٹارٹنگ اور ابتدا یہاں سے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، 700 گنے تک، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا، 1 روپیہ خرچ کرنے کا بدلہ 700 روپیہ تک اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، جیسا اندر کا اخلاص ہو، جیسی لگن سے دیا۔ اور بخاری کی دوسری روایت میں 700 کے بعد بھی اضافہ ہے، خدا جتنا چاہتا ہے، اور قرآن نے بھی اس کو صاف ذکر کیا ہے۔ مثل ينفقون فی سبیل اللہ کے اندر جو ذکر کیا ہے، ایک آدمی ایک دانہ ڈالتا ہے زمین کے اندر اور اس سے کیا نام کی پہلے ایک سوا نکلتا ہے اور پھر جٹا تیار ہوتا ہے اور اس میں 7 بالیں لگتی ہیں، اور بال میں لگیں کتنے دانے؟ 100 تو کیا ہوا؟ ایک دانے سے 700 دانہ تیار ہوا۔ یہ مثال دنیا میں خدا نے دے کے سمجھایا اور خدا دے رہا ہے۔ اور آگے اللہ کے حبیب نے اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے آگے کا بھاؤ نہیں بتایا کتنا خدا بڑھاتا ہے، اس کے آگے خدا بڑھاتا ہے جی۔ اور آگے آپ اسی دنیا میں دیکھ لیجئے، اللہ نے اسی دنیا میں کر کے دکھایا ہے۔ ایک آم کی گٹھلی سے ایک آم کا درخت تیار ہوتا ہے، کون گنا ہے؟ کس نے گنا ہے کہ صاحب ایک گٹھلی سے کتنے آم پیدا ہوئے؟ اب یہی ایک بات میں کہہ دیا کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ شیخ الحدیث صاحب نے جو ہے فضائل میں ایسے ایسے اعمال لکھے، ایسا ایسا ثواب لکھا ہوا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہاری سمجھ میں آئے نا
لیکن تم غور نہیں کرتے دنیا میں. اللہ نے اسی دنیا میں نظیریں پیش کر کے دکھا دیا ہے، ذرا غور تو کرو. جو خدا ایک دانے میں 700 دانہ دے سکتا ہے، اور جو خدا ایک دانے میں آم کے، انگور کے نہ معلوم کتنے پھل جو ہے دے سکتا ہے، وہ خدا وہ روایات جو ثواب آتا ہے وہ دینے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ کا اپنے جیسا عاجز سمجھ رکھا، بے بس سمجھ رکھا ہے. لیکن بس کوئی لوگ بس اللہ نے ہم کو ہدایت دے رکھا ہے، کسی کو حقیر ذلیل نہ سمجھیں، ان کے واسطے دعا کریں، دل میں ایک لگن رکھیں کہ صاحب کتنوں کی کیسی اصلاح ہو جائے. کسی کی برائی کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے. ہمارے پاس جو دولت ہے ہماری اپنی کمائی نہیں ہے، محض عطیہ خداوندی ہے. یہ نیکیوں کا بھاؤ اللہ نے بڑھا دیا ہے. ایک آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے، اس کا ثواب ایک نماز کا جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور وہی ایک نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے 25 گنا 27 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن ہمیں اس کا بھاؤ معلوم نہیں ہے. کوٹے کی چینی کا بھاؤ معلوم ہے کہ اتنے روپے مل جائے گی سستے میں، تو لائن لگا دن میں کھڑے رہتے ہیں، اور شام کو کوٹے دار کہہ دیتا خلاص، اس سے زیادہ جا کہیں کما لیا ہوتا جتنا نفع ہوتا تھا. لیکن اس کی قیمت معلوم ہے. لیکن خدا پاک نے نیکی جو قیمت بیان کر رکھی ہے، اللہ کے حبیب نے بتا رکھی ہے، اس کی قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے. جماعت کی قیمت معلوم نہیں ہے. گراہک آئے گا نہیں آئے گا، کسٹمر آئے گا نہیں آئے گا، آئے گا تو خریدے گا، کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن جماعت کے ثواب پہ 27 گنا 25 گنا ملنا تو کیا ہے، ایک دم فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا سنایا ہوا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نماز آدمی مسواک کے ساتھ پڑھتا ہے، اس نماز میں اس ثواب پہ جو بلا مسواک کے پڑھی جاتی ہے نماز 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. اور رمضان مبارک میں جو ہے نیکیاں اور بڑھا دی جاتی ہیں، اور جو برائیوں مارنے والا ہے اسے کنارے لگا دیا گیا ہے کہ چلو کنارے، ایک مہینہ یہ ریاضت کر لیں گے تو 11 مہینہ محفوظ رہیں گے. لیکن اس ایک مہینے بھی کیا ہے، ہم حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ صاحب 11 مہینے جو عادت پڑی رہتی ہے نا، جو لوگ گناہ رمضان میں کرتے ہیں اس عادت کی بنا پر کرتے ہیں، شیطان کے بہکانے میں نہیں کرتے ہیں. شیطان تو اپنا کام پہلے کر چکا ہے، مزاج بنا چکا ہے، اس مزاج کی بنا پر کرتے ہیں. یہ مبارک مہینہ ہم کو بنانے کے واسطے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بڑے فضائل رکھے ہیں. نفل کو فرض کا درجہ، اور ایک فرض نماز کو جو ثواب رمضان سے پہلے مل رہا تھا اس کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. آپ ایک فرض پڑھ رہے ہیں اتنا مل رہا ہے، مگر ذرا اس کا استحضار تو کیجئے خدا ہمیں کتنا دینا چاہ رہا ہے. پہلے امتوں کے لوگ جب قیامت میں ثواب بٹے گا تو اعتراض کریں گے صاحب امت محمدیہ کو بہت دیا گیا، ہم کو نہیں دیا گیا اتنا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جو کیا تھا اس میں کوئی تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا، ثواب کم دیا گیا؟ کہے نہیں کہ بس جاؤ، ذالک فضلی اوتی من اشاء، میں جس کے چاہوں ساتھ چاہوں مہربانی کروں. یہ میرے مراحم خسروانہ میں سے ہے، اس میں تمہیں کوئی دخل اندازی کا اور کیوں کرنے کا حاصل نہیں ہے. اور بندہ خدا کے پاک سامنے کیسے کیوں کر سکتا ہے؟ اس امت کا ثواب جو ہے اللہ نے بہت بڑھایا ہے. اور اس امت کے واسطے رمضان شریف میں ایک رات ایسی دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ. فضائل میں روایت لکھی ہوئی دیکھ لیجئے گا. صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ 10 دن پورا ہو رہا ہے، فرما رہے ہیں کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں اعتکاف کیا تھا اور نہیں ملی. جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں 10 ثانیہ کا اعتکاف کریں. صحابہ نے حضور کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اعتکاف 10 ثانیہ کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں نہیں ملا تو پھر تیسرے 10 کا اعتکاف کیا اور تیسرے میں مل گئی لیلۃ القدر. فضائل رمضان جا کر کے آپ تفصیل کیا کہ مطالعہ کر لیجئے، مل گئی. کون سی رات وہ ہے؟ قرآن نے اعلان کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک آدمی لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے اور
وہی آدمی یا کوئی دوسرا ہے اور دنوں میں عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینہ کو عبادت کرتا ہے، تو لیلۃ القدر کے عبادت کے برابر 1000 مہینے کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے اس امت کو کتنا دینا چاہا ہے، ایک لیلۃ القدر کا یہ حال ہے، اور اگر کسی کو برابر جو ہے لیلۃ القدر ملتی گئی ہے، رات آپ نے سنا کہ صاحب کہ جس کو اتنی راتیں مل گئیں اس کو کتنا ثواب مل گیا۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھیے، یہ ہمارے اور آپ کے واسطے جو ہے انعام خداوندی ہے، ہم انعام خداوندی کے ہر دم محتاج ہیں، اور جتنا انعام ہو جائے ہم پر ہم محتاج ہی محتاج ہیں، ہم کبھی غنی نہیں ہو سکتے ہیں، ہم محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ غنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ داتا دان ہے، اس کے ہاں دینے سے گھٹتا نہیں۔ ہمارے اور آپ کی طرح اللہ تعالیٰ کو سوچنا نہیں ہے صاحب دے دے گا تو کیا ہوگا، نہیں، وہ تو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، خالق و مالک ہے۔ اس واسطے اس مجلس کی قدر کیجئے، اور جن حضرات نے ہمارے اور آپ کے واسطے اتنا بیڑا اٹھا رکھا ہے ان کی قدر کیجئے، اور اپنے قلب کی اصلاح کی فکر کیجئے، اپنے آنکھ کی، کان کی، زبان کی خاص طریقے سے حفاظت کیجئے۔ چشم بند ہو، لب بند ہو، گوش بند، آنکھ کی حفاظت کر لو، زبان کی حفاظت کر لو، اور کان کی حفاظت کر لو۔ یہ 3 زیادہ خطرناک ان کے گناہ ہیں۔ گر نبینی نور حق برمن بخند، اگر نور حق نہ دیکھ لو تو ہنسنا اور طالب اور ٹھٹا کرنا، یہ کیسی بات کہا کہ کوئی بالکل کیا ہے، بے ویلو ہے اور بے معنی ہے۔ اس واسطے آنکھ اور کان کی لوگ کہتے ہیں صاحب، شکایت کرتے ہیں اکابر کے ہاں کہ ذکر میں جی نہیں لگتا، تلاش جی لگتا، ذکر پورا نہیں ہو پاتا ہے نا۔ تو آنکھ کو ذاکر بنا لو، زبان کو ذاکر بنا لو، اور کان کو ذاکر بنا لو، آنکھ کی، کان کی، زبان کی حفاظت کر لو۔ مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ صاحب معمولات پابند نہیں ہوتی، میں نے کہا آنکھ کی حفاظت کرو، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ گناہ ہے کہ در شار شما نیز کنند، یہ گناہ ایسا ہے کہ بوڑھے تک کرتا ہے، بوڑھا ہو گیا گناہ چھوٹا نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیثیں نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، اور کسی صالح کی، نیک کی، اللہ والے بندے کی صحبت اختیار نہیں کیا۔ اس واسطے یہ نقصان ہمارا ہو رہا ہے، اور معمولی نقصان نہیں ہے، زبردست نقصان ہے۔ آپ حضرات جو ہے اس مجلس کی قدر کیجئے، اور اکابر کی کتابوں کو کتابیں پڑھیے، بالخصوص شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتابیں بہت عام فہم ہیں، بہت آسان ہیں، بڑے علوم ہیں، اور حضرت شیخ کے علوم سے پوری دنیا جو ہے استفادہ کر رہی ہے۔ شیخ ہیں مولانا خلیل احمد صاحب کی نگاہوں نے دیکھا تھا، جنہوں نے حضرت شیخ کے زمانے میں کوئی اور عہدہ نہیں خالی تھا تو شیخ الحدیث کا خطاب دیا تھا۔ مولانا پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ آیا تو مولانا پھولپوری ناراض ہوئے کہ صاحب بتائیے یہ نوجوان آپ کا نام کہ اپنے کو شیخ الحدیث لکھتے ہیں۔ مولانا سجاد صاحب نے فرمایا کہ شیخ الحدیث ان کو مولانا خلیل احمد صاحب نے لکھا اور کہا ہے۔ بس مولانا خوش ہو گئے، مولانا پھولپوری کہا تب تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اکابر کی ایک چیز ہوتی، نگاہ ہوتی ہے، وہ ٹوکتے ہیں، ٹوکنا ان کا حق حاصل ہے، وہ بڑے ہیں، بڑے بڑوں کو کہیں، ہم کو اس کے بیچ نقد ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو انداز دوسرا ہونا چاہیے۔ یہ باتیں جو ذہن میں آئیں آپ سامنے کہہ دی گئیں۔ مولانا کا حکم تھا، پتہ نہیں کچھ پورا ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ قبول سے نوازیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفر عن ذکر الغافلون، اللہم آثرنا واغفرنا واسعنا شأننا کلہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں درگزر فرما، یا اللہ ہمارے دل کی اصلاح فرما، ہمارے اعضاء و جوارح کی حفاظت فرما، اے اللہ بالخصوص آنکھ کی، کان کی، زبان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے زندگی کی عمر کی قدر توفیق نصیب فرما، ماہ مبارک کی قدر کی توفیق نصیب فرما، نیک و صالح بندوں قدر کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے،
اے اللہ تو ہمارا ہو جا، ہماری ضروریات کی کفالت فرما، ملک میں جو حالات ہیں، عالم میں جو حالات ہیں، اے اللہ ان حالات میں اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام شعار اسلام کی حفاظت فرما، عطا شرور کے فتن کو اے اللہ ختم فرما، بالخصوص مسلمانوں سے، مدارس سے، مساجد سے، خانقاہوں کو شر و فتنوں کو ختم فرما، مسلمان میں اتحاد، اتفاق، موت و محبت قائم فرما، ایک دوسرے کے قلب سے اے اللہ دلی طور پر ایمان کی نسبت پر، اللہ کے اپنے نسبت پر اے اللہ تعلق وسیع فرما، ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔